الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والكرم والإحسان أشهد أن لا إله إلا الله الحنان المنان وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة الله وسلامه على من قاد إليه الشجر وسلم عليه الحجر قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کے جس نے جان کے دشمنوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کے جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن تخلیق کا شاہد اور مشہود بھی، علم و حکمت نے وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم کیوں ہو مجھے اے قاسم، میرا مولا ہے وہ، میرا آقا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت سجائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ ہم تمام مل کر اس ذات اقدس پر جو فخر الرسل ہے، امام الکل ہے، ہادی سبل ہے، اللہ کا دلبر ہے، نبیوں کا سرور ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، ماہ جبین ہے، جن کے اخلاق اور کردار کی عظمت پر دشمن کو بھی یقین ہے، جو رہبر و رہنما ہے، شمس الضحیٰ ہے، فخر الدجا ہے، قمر الورا ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم تمام مل کر اس ساقی کوثر پر، ہادی محشر پر درود و سلام پیش کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کے آقا مدینے میں ہے۔ محترم و مکرم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے کلام مجید کی آیت کریمہ پیش کی۔ اللہ رب العزت
اس آیت میں بندوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان والو مجھ سے ڈرو، خوف خشیت الہی دلوں میں گامزن کر لو۔ اسی طرح کی دوسری آیت کلام مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا خوف خشیت الہی دل میں جنم کر لو، دل میں گامزن کر لو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے صاحب بن جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ جب بندہ دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کا خوف اپنے دل میں بساتا ہے، رب العالمین اس کا صلہ یہ دیتے ہیں کہ دنیا کی ہر مخلوق اس سے ڈرنے لگ جاتی ہے، اور جو نفس کی بات میں آ کر اللہ کے علاوہ مخلوق کا خوف دل میں بساتا ہے، رب العالمین اس کو سزا دیتے ہیں، دنیا کی ساری مخلوق سے وہ ڈرنے والا بن جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہمارے لیے صحابہ کی زندگی معیار حق ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف اپنے دل میں بسانا کفر سمجھتے تھے۔ جب اللہ کا خوف انہوں نے دل میں بسایا، روم کا قیصر، ایران کا کسریٰ بھی لرزاب اندام ہو گیا، جنگل کے درندے بھی کانپنے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لکھا ہے جب عراق کو فتح کیا، پھر ایران کی طرف نکلے، ایران کے بادشاہ کو خط لکھا کہ ہم محمد کے سپاہی آ رہے ہیں، دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں۔ جب ایران کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ محمد کے نام لیوا، محمد کے وفادار سپاہی ایران کی طرف آ رہے ہیں، فوراً مشورہ اور میٹنگ لی اور مشیروں اور وزیروں سے کہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ دریائے دجلہ کے اوپر جتنے پل ہیں سب ہٹا دیے جائیں، توڑ دیے جائیں، اور کشتیاں بھی ہٹا لی جائے تاکہ محمد عربی کا لشکر یہاں پہنچ ہی نہ سکے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچا، کیا دیکھتے ہیں کہ پل توڑ دیے گئے ہیں، کشتیاں ہٹا دی گئی ہے۔ ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب میں اس منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص نے کیا جملے کہے، فرمایا اے دجلہ جس کے حکم سے تو چلتا ہے ہم بھی اس کے پیروکار ہیں، ہم مجاور نہیں مجاہد ہیں، ہم ہر جائی نہیں یک جائی ہے، محمد عربی کی سپاہی ہے۔ تیری موجوں تم سے ڈرنے والے کوئی اور ہوں گے، ہم محمد عربی کے وفادار ہیں، ہم تیری موجوں سے نہیں ڈرتے، دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ گھوڑے سمندر میں دوڑا دیے۔ علامہ اقبال بڑی اچھی منظر کشی فرماتے ہیں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پر دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کلام مجید بھی یہی کہنا چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ جب
جب اللہ سے ڈرو گے دنیا کی ہر طاقت تم سے ڈرتی بن جائے گی۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ صحابہ کا لشکر گزر رہا ہے، کنارے پر پہنچ گئے، ایک صحابی رسول کا کٹورا پانی میں بہہ گیا، دریائے دجلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے دریائے دجلہ، تیرے اندر میرا ایک پیالہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، مجھے اپنا پیالہ واپس کر دے۔ ایک موج آئی اور پیالہ واپس کرتے ہوئے چلی گئی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بساؤ گے تو ایران بھی ڈرا، عراق بھی ڈرا، جنگل کے درندے چرندے پرندے بھی ڈرے۔ حالات سے گھبرائے نہیں صحابہ، بلکہ حالات ان سے گھبرا گئے۔ شاعر کہتا ہے، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، گرتا ہے جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریے میں سمندر نہیں گرتا۔ قلندر جو ہوتا ہے، مرد مومن جو ہوتا ہے، حالات کی باتیں نہیں کرتا بلکہ حالات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ کا خوف اپنے دل میں آئے گا، رب العالمین یہ بدلہ دیں گے کہ دنیا کی ہر طاقت ہم سے ڈرے گی، اور اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی مخلوق سے ڈرنے والے بنے، اللہ ہمیں سزا دے گا کہ معمولی خوف بھی ہمیں جینے نہیں دے گا، ہم ہر چیز سے ڈریں گے۔ کلام مجید کی آیت کریمہ جو پیش کی ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو سچے ہیں ان کی چند خصوصیات ہے، اور سب سے سچا، سب سے پکا اور سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ کون ہو سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہو سکتی ہے۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہے۔ نمبر 1 عطر، نمبر 2 المرأۃ الصالحہ، نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یہ 3 چیزیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے۔ سرور کائنات کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کو عطر پسند نہیں تھا، بلکہ عطر کو رسول اللہ سے عشق تھا۔ عطر آپ کی سراپا کی طرف لپکتا تھا۔ میرے محبوب جس گلی سے گزرتے وہ گلی بتا دیتی کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے۔ اور المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ نمبر 3 نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نماز میں کتنے کوڑے ہیں۔ ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہے کہ 2 شخص ایسے ہیں
کہ جس نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح دیکھا، مردوں میں سے میرا باپ ابو بکر صدیق ہے اور عورتوں میں سے میں سیدہ عائشہ ہوں۔ میرے والد گرامی جلوتوں کے ترجمان ہیں اور میں سیدہ عائشہ خلوتوں کی ترجمان اور خلوتوں کی ترجمان ہوں۔ ام المومنین فرماتی گئے میرا محبوب میں رات میں دیکھتی جب عابد بن کر مصلی پر کھڑا ہو جاتا، پوری رات عبادت میں گزار دیتا، ایک مرتبہ صرف ایک آیت پر پوری رات گزر گئی، اتنا روئے محبوب، اتنا روئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی، پیروں پر ورم آ گئے۔ صبح کو سیدہ نے پوچھا میرے محبوب اتنا کیوں روتے ہو، اتنا کیوں کڑتے ہو؟ رحمت للعالمین نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، میری عائشہ کیا میں رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے ایک حسین دیکھا جس کے چہرے کی طلعت والضحیٰ کہلائی، جس کی زلفوں کی سیاہی واللیل اذا سجا کہلائی، جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن گئی، جس کے شہر کے چرچے عرش بری پر ہونے لگے، جس کی دھرتی کی قسمیں رب نے کلام مجید میں کھائی، جس کی مسکراہٹ سے ستاروں میں جگمگاہٹ آ گئی، جس کی پیشانی کی چمک سے صبح کو سویرا مل گیا، جس کی زلفوں کی سیاہی سے رات کو اندھیرا مل گیا، جو تمام نبیوں کا سردار نظر آیا، میرے دل نے چاہا کہ میں اسی کو سب کچھ سمجھ لوں، اسی کا منگتا بن جاؤں، اسی کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھ لوں، لیکن جب اس کی سیرت کے حوالے سے اس کی ذات پر پہنچتا ہوں کیا دیکھتا ہوں پورا عالم سویا ہوا ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، اور یہ حسینوں کا حسین، جمیلوں میں اجمل، شریفوں میں اشرف اس رب العالمین کے سامنے دست بدعا ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہے رو رو کر، پیروں پر ورم آئے ہوئے ہیں قیام کر کر کے، میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا انوری، میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا تو بھی اس رب العالمین کا منگتا بن جا جس کے سامنے سے حسین بھی اشکبار نظر آتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا رب العالمین کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تین چیزیں محبوب تھی۔ جب یہ بیان کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا میرے محبوب مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہے۔ کہا نمبر ایک کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، اپنے دل کو تسکین کا سامان فراہم کرتا رہوں۔ نمبر دو آپ کے حکم پر مال لٹاتا رہوں۔ نمبر تین میری بیٹی آپ کے حرم میں رہے، میں آپ کا سسر اور آپ میرے داماد کہلاتے رہو، یہ میری پسندیدہ چیز ہے۔ کلام مجید کی آیت کریمہ جو پیش کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو، اور ان کے کیا اوصاف تھے یہ وہی اوصاف میں بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کی زندگی میرے اور آپ کے لیے معیار حق ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تواضع سے کام لیا، بادشاہ بن گئے لیکن غرائے نہیں۔ آج میرے اور آپ کے پاس اگر چند ٹکڑے آ جائیں ہم اپنے حقیقی بھائی کو بھول جاتے ہیں، آج ہم پر کوئی مصیبت آ جائے ہم رب العالمین کی ساری نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور ایک صحابہ تھے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کبھی ایسے جملے نہیں کسے جو رب العالمین کی شان کے خلاف ہو، بلکہ ہمیشہ شکر کا دامن تھامے رکھا اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔
کلام مجید کی یہ آیت ہمیں یہی سبق دیتی ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بساؤ۔ جب اللہ کا خوف ہوگا، خشیت الہی تمہارے دل میں ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی، تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی۔ بلال حبشی کو بھی کہا تھا بول، بلال حبشی سے بھی کہا تھا بول یا لاتو یا عزا، کہ یا لاتو لات کی جئی ہو، لیکن بلال نے کہا تھا احد رب العالمین کی جئی ہو، کسی اور کی نہیں۔ حالات ان پر بھی آئے اور حالات ہم پر بھی آ رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے دامن کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوائی ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ اور صحابہ پر بھی حالات آئے لیکن رسول اللہ کی سیرت کو اپنائے ہوئے تھے، نتیجہ یہ ہوا دنیا کی طاقت کا شیرازہ بکھیر دیا گیا اور سر بلند ہوئے، سر بلندی نے قدم چومے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کوسوں دور چلے گئے مدنی کی تعلیمات سے، مغربی تہذیب کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، نتیجہ یہ ہوا مسلمان جہاں جاتا ہے ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی تقریر کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے، اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اپنے دل میں جماؤ، پھر رب العالمین کا صلہ دیکھو۔ جس طرح دریائے دجلہ میں عمر بن خطاب نے ایک رکا ڈال دیا تھا، وہ دریائے دجلہ آپ کے حکم پر بہہ پڑا تھا، نتیجہ یہی تھا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں خشیت الہی عطا فرمائے، رسول اللہ کی محبت عطا فرمائے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو سچے ہیں، صحیح راہ پر چلنے والے ہیں، ہمیں ان راہوں پر چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔